جائیں، تجربات میں بدل جائیں۔ انہیں اپنے فضل کا ٹیسٹ کروائیں۔ Give them direction۔ انہیں مسا دے، انہیں رہنمائی دے اس تاریک دنیا کے اندر، پست حالات کے اندر۔ انہیں انقلابی بنا، اور ہماری آنکھیں تجھ خداوند پر لگی رہیں، کیونکہ تو ایمان کا بانی ہے، کامل کرنے والا ہے۔ تیرا شکر ہو مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ بیٹھیے، بیٹھیں۔ تھینک یو آپ سب کو سلام، اور تھینک یو فار کمنگ، آنے کے لیے شکریہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی حضوری حالات کو تبدیل ہی نہیں کرتی، حالات پر اختیار بھی رکھتی ہے، اس کا کنٹرول ہے ہر ایک سچویشن کے اوپر۔ موجودہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یہ بگڑ رہے ہیں۔ میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز حالات دن با دن بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے دنیا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جسٹ لائک ایک فاؤنڈیشن کی طرح ہے، ایک بنیاد کی طرح ہے، جس پر اینٹی کرائسٹ اور ڈیمنز اور ڈیول اور اس کی فوجیں مزید ان حالات کو خراب کریں گی اور اپنا کنٹرول ان پر کریں گی۔ ان کے اندر سروائیول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ سروائیول لفظ چھوٹا ہے، سروائیو کا مطلب ہوتا ہے گزارا کرنا، لیکن ان حالات کے اندر چرچ ہوتے ہوئے، مسیحی جوان ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، ہمیں سروائیو نہیں کرنا، ہمیں تھرائیو کرنا ہے، ہمیں ان پر فتح پانی ہے، غالب آنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کی حضوری سے پیار کرنا پڑے گا، اور اس کی جو وزڈم ہے، حکمت ہے، اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ وہ کلام سے آتی ہے۔ تو آج ہم مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں ایک خاص الارمنگ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قاضیوں کی کتاب سے کہانی ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم ایک بات کریں گے صرف، اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ غور سے سننے گے جتنا زیادہ ہم، اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ کلام کے اندر لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے تو سننے سے ایمان پختہ بھی ہوتا ہے، سننے سے ایمان زندہ بھی ہوتا ہے، سننے سے ایمان زوراور بھی ہوتا ہے، سننے سے ایمان آگے ترقی بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جو قضات کی کتاب ایک جوان پشت، ایک جوان نسل کے سپرد کرتی ہے، اور آج بھی یہ کتاب ہم سے ہم کلام ہوتی ہے۔ قضات کی کتاب کا 2 باب ہے، اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اور اس میں لکھا ہے
اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے، اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا۔ اور یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس میں سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اس سے مراد ہے وہ مر گئے، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی، ایک اور جنریشن آئی، ایک اور نسل آئی، اور نئی نسل اور پرانی نسل ان کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 20، 25 یا 30 سال کا ہوتا ہے۔ اس سے جنریشنل جو گیپ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر بتایا یہ گیا ہے اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی، ایک نئی جنریشن، نئی نسل، نئے جوان پیپل جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا تھا جانتی تھی۔ الارمنگ، ایک نئی پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند سے واقف ہے نہ اس کے کام سے واقف ہے۔ ہوا کیا ہے؟ موسیٰ کے مرنے کے بعد خدا نے یشوع کو اسرائیل کا قائد، لیڈر ہونے کے لیے چنا، اور اس کی قیادت کے اندر وہ ملک جو خدا نے ابراہیم کو وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کو دوں گا، اس ملک کے اندر یشوع اب ان کو لے کر جانے والا ہے۔ اور یشوع کی قیادت کے اندر خدا نے اسرائیل کو فتح بخشی، اسرائیلی دشمن پر غالب رہے، اسرائیل دشمن کو مارتا رہا، اور جن جن جگہوں پر دشمن بیٹھا ہوا تھا اسرائیلیوں کو خدا نے یشوع کی قیادت میں فتح بخشی۔ اور جو یشوع ہے یہ ایک کامیاب لیڈر ہے اپنی کتاب کے اندر۔ جب ہم یشوع کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جو یشوع ہے آپ کو فتح پاتا ہوا ملے گا، وکٹری۔ ایسے لگتا ہے جیسے فتح اس کے نصیب کے اندر لکھی گئی ہے، نصیب سے بڑھ کر اس کی برکت کے اندر ہے۔ اور آپ جب دیکھیں گے تو یشوع فتح پا رہا ہے، لیکن جب ہم قضات کی کتاب کے اندر آتے ہیں تو قضات کی کتاب کے اندر تاریکی ہے، ڈکلائن ہے، سکوت ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور لوگ غلام بن گئے ہیں، اور ایک ایسی نسل پیدا ہوئی ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ موسیٰ کی کامیابی کے پیچھے خدا کی حضوری ہے، لیکن یشوع کی کامیابی کے پیچھے خدا کی حضوری کے ساتھ ساتھ
موسیٰ کی لیڈرشپ ہے. موسیٰ کی لیڈرشپ. یہ جو نئی نسل ہے یہ لیڈرز کے بغیر ہے. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ایک اور پشت پیدا ہوئی جو خدا سے واقف نہیں ہے, خدا کے کاموں سے واقف نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ ڈکلائن آ گیا. داؤد کی کامیابی اور سلیمان کی ناکامی کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. سلیمان بادشاہ حکمت کا بادشاہ ہے. داؤد بادشاہ خداوند کے حضور ایک ایسا خادم ہے جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے. داؤد نے پورے دل سے اپنے خدا سے محبت رکھی, اور جو کلام کو تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داؤد پورے دل کا شخص ہے, لیکن سلیمان جو ہے یہ ہاف ہارٹڈ کنگ ہے. اس کا آدھا دل خدا کی طرف ہے, آدھا دل اس کا عورتوں کی طرف ہے. عورتوں کی طرف. اس نے 1000 بیوی کی ہے. یہ سلیمان بادشاہ کی تاریخ ہے. اور داؤد خدا سے واقف ہے, سلیمان بھی ہے, لیکن سمجھوتا آ گیا, کمپرومائز آ گیا, کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. وہ کنگڈم جس پر خدا رول کر رہا ہے اب خدا کی حضوری سے بڑھ کر سلیمانک وزڈم حکمران ہے. جب سلیمانک وزڈم خدا کی حضوری سے نکل گئی تو اس نے شادیاں کرنا شروع کر دی. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے منع کیا ہے کہ تو دشمن کی غیر قوموں کی بیٹیوں سے شادی نہ کرنا. لیکن اس نے غیر قوم کے بادشاہوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی, انہیں محل بنا دیے, ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے سلیمان کا دل مو لیا, جیت لیا, اور اسے بت پرستی کی طرف انہوں نے راغب کر دیا. جب سلیمانک وزڈم خدا کی حضوری میں تھی تو ملک کے اندر پیس تھا, لیکن جب سلیمانک وزڈم خدا کی حضوری سے ایک طرف ہو گئی تو اسے غم ملا, اسے تکلیف ملی, اسے پین ملا, اسے تنہائیاں مل گئیں, اور اس نے اپنے باطن کے اندر شکست محسوس کی. 1000 عورت اس نے بیاہ لی اور ان کے خداؤں کو پوجنا شروع کر دیا. اور جب ہم قضات کی کتاب میں آتے ہیں, the same situation. یشوع مار گیا, لیڈرز مار گئے, بزرگ مار گئے, باپ دادا مار گئے. داؤد کی جو کامیابی ہے وہ پتہ کس میں ہے؟ اس نے سلیمان کو اپنی کنگڈم دینے سے پہلے کہا تو خدا سے ڈرنا, اس کے حکموں کو ماننا, اس کی عزت رکھنا, اس کا خیال رکھنا, اور جب تو برا کرے گا خدا تیرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. اور جب سلیمان کی طرف آتے ہیں, یہ ناکام بادشاہ ہے, اگرچہ اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن he is a failure. یہ ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ اس پر جو حضوری ہے, اس پر حضوری اٹھ گئی, مسا اٹھ گیا, جلال اٹھ گیا. کیوں اٹھ گیا؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہو گیا. بیویاں کر لی, اور پھر کہتا ہے بہت علم دکھ دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, پریشان کرتا ہے. نوجوانوں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, سمپل سادہ سی ایک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ نئی نسل خدا سے ناواقف تھی. وہ خدا کو نہیں جانتے تھے. نئی نسل خدا سے ناواقف ہے. اس کتاب کو, یہ جو کتاب ہے قاضیوں کی, پریزنٹ ان کی جو موجودہ حالت ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے, وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے, بہت بہتر نہیں ہے, مایوس ہے, پریشان کرنے والی ہے. اور اسی لیے پھر کلام ہمیں الارم کرتا, ہمیں سمجھاتا ہے کہ
ایک نئی پشت آئی. پشت سے مراد جنریشن، نسل. ایک نئی نسل آئی جو خدا سے واقف نہیں ہے. یہ خطرناک ہے، یہ سنجیدہ بات ہے. اور جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ کے کندھوں پر بوجھ ہے اس بات کا کہ آپ خدا سے پیار کریں، اس سے واقف ہوں، اس کی راہوں سے واقف ہوں، اس کے کاموں سے واقف ہوں، اس کے کلام سے واقف ہوں، اس کی حضوری سے واقف ہوں. اس کتاب کو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ کہہ رہا تھا خادم، ان کے اسیر ہونے کی یا ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا انہوں نے چیزوں کے ساتھ. سمجھوتا کیا ہے؟ کمپرومائز کیا ہے؟ کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے جو فرق ہو وہ ختم ہو جائے. فرق جب ختم ہو جاتا ہے پھر سمجھوتا ہوتا ہے. فرق سے کیا مراد؟ آپ نے غور سے سننا ہے. فرق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں مریم ویبسٹر ڈکشنری میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا جو لفظ فرق ہے اس کا مطلب ہے ایسی حالت یا ایسی خوبی، ایسی حالت یا ایسی خوبی جو ایک جیسی نہ ہو. ایسی حالت یا ایسی خوبی جو ایک جیسی نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک چیز غلط ہوتی ہے، ایک ٹھیک ہوتی ہے، اس کو فرق کہتے ہیں. جو غلط اور ٹھیک کے درمیانی حصہ ہے اس کو فرق کہتے ہیں. تو جو نئی جنریشن ہے اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا شروع کر دی. جہاں پر خدا کی حضوری ہونی چاہیے وہاں پر اب بت کھڑے کر دیے گئے. جہاں پر ریولیشن ہونا چاہیے، کلام ہونا چاہیے، وہاں پر اب جہالت ہے. جہاں پر روشنی ہونی چاہیے اب وہاں پر اندھیرا ہے، تاریکی ہے. جہاں پر نجات کے نغمے ہونے چاہیے وہاں پر شکست کی آہیں ہیں. جہاں پر نجات کے گیت گائے جانے چاہیے اب آنسو ہیں شکست کے. اور جو فرق ہے وہ ختم ہو گیا. خدا نے کہا کہ میں فرعون کے لوگوں کے درمیان اور تیرے لوگوں کے درمیان کیا کروں گا؟ فرق کروں گا. فرق کروں گا. نوجوانوں غور سے سننا ہے. جب مصر کے اندر وبائیں آئیں، بیماریاں بیچ دی خدا نے، آگ آ گئے، اولے آ گئے، مینڈک آ گئے، جوئیں آ گئی، اور دریائے نیل کا جو پانی ہے وہ کیا بن گیا؟ خون میں تبدیل ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ فرق کہاں پر تھا؟ مصری نقصان اٹھاتے تھے لیکن اسرائیلی نقصان سے بچے رہتے تھے. اس کو فرق کہتے ہیں. ایک وبا بھیجی خدا نے، تاریکی کی. سارا مصر تاریکی کے اندر ہے لیکن جن گھروں کے اندر اسرائیلی تھے ان گھروں کے اندر روشنی تھی. اس کو فرق کہتے ہیں. اور ایک جو خادم بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا اس کتاب کی ناکامی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سمجھوتا آ گیا، فرق ختم ہو گیا. فرق جب ختم ہوتے ہیں تو پھر قومیں غلامی میں چلی جاتی ہیں. پھر نوجوان نہیں رہتا، وہ غلام ہو جاتا ہے گناہ کا، شہوت کا، اپنی خواہشوں کا، اپنے ٹیلنٹ کا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے پھر ہی وہ غلام ہو. اپنے ٹیلنٹ کے بھی بعض اوقات نوجوان غلام ہوتے ہیں. ان کا ٹیلنٹ انہیں پراؤڈ کر دیتا ہے اور پھر ڈکلائن شروع ہوتا ہے، گراوٹ، ناکامی شروع ہوتی ہے. اور اسی لیے ہمیں آج الارمنگ بات کیا ہے کہ ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا. ایک بڑی ناکام بات میں نے اپنے خاندانوں میں دیکھی ہے، اپنی فیملیز میں دیکھی ہے. میں نے آبزرو کیا، مطالعہ کیا. میں نے اپنے خاندانوں کے اندر
اپنے لیڈرز کو ناکام ہوتے ہوئے اس لیے دیکھا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ فرق ہوتی ہے۔ یہ ہمارے خاندانوں کی ناکامی کی وجہ ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرضے میں اور قرضے سے آزاد زندگی میں فرق کیا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ ڈیسیژن کیا ہے۔ یہ الارمنگ ہے، یہ خبردار کرنے والی باتیں ہیں۔ اور میں جب اپنے خاندانوں کو دیکھتا ہوں تو ہمارے بزرگوں کے پاس خدا کی سمجھ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے میں مشکل میں تھا، لیکن خداوند کے کلام کی روشنی نے مجھے سنبھال کر رکھا، اور آج میں اس لیے اس جگہ پر ہوں۔ اور تجھے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ نہ ہو کل کو، جب تو مشکل سے گزرے تو اس طرح سے نکل سکتا ہے۔ اس مشکل میں سے نکلنا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، مشکل میں ٹھہرے رہنا خدا کی حضوری کے ساتھ یہ کامیابی ہے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ جب فرق ختم ہو گیا پھر ڈکلائن شروع ہو گیا، پھر چیزیں ڈکلائن کا شکار ہو گئیں۔ اور جو لفظ کرسچن ہے، کرسچن، اس کا مطلب ہی فرق ہے، فرق، ڈیفرنٹ لوگ، ناٹ انڈیفرنٹ بٹ ڈیفرنٹ لوگ، ایسے لوگ جو لا تعلق نہیں ہیں لیکن فرق ضرور ہیں۔ ان کی لینگویج فرق ہوتی ہے، ان کا سوچنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ان کا بولنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ان کا خدا کے کلام کو سمجھنے کی بھوک دوسروں سے الگ ہوتی ہے۔ اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم اتنے گھس گئے ہیں کہ ہمیں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ جب فرق ختم ہوتا ہے تو چیزیں غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم سفر بند کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ہم اس لیے آگے نہیں جائیں گے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ قوم نرالی قوم ہے، یہ فرق قوم ہے۔ کون سی ہے؟ فرق قوم ہے۔ فرق، کالے اور گورے میں فرق ہوتا ہے، لمبے اور چھوٹے قد کے بندے میں فرق ہوتا ہے، پتلے اور موٹے بندے میں فرق ہوتا ہے، جس کے بال نہ ہو سر پہ اس میں، اور اس میں فرق ہوتا ہے جس کے سر پہ بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس زمین پر ہمیں فرق ہونا ہے، ہمیں دوسروں سے کیا ہونا ہے؟ فرق ہونا ہے۔ اور یہ جو نئی پشت ہے یہ خدا سے واقف نہیں ہے۔ کس سے واقف نہیں ہے؟ خدا سے یہ واقف نہیں ہے، خدا سے یہ واقف نہیں ہے۔ ایک بات پھر ہم دعا کریں گے، یہ جو لفظ ہے جاننا، واقف ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، اسے سیکھنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، اس کے بارے میں سمجھ حاصل کرنا، اس کے بارے میں فہم لینا، اس کی معلومات کی گہرائی میں اترنا اور وہاں پر جا کر سمجھنا چیزوں کو۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ علم کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر بائبل کے اندر، علم کے لیے، نالج کے لیے۔ علم اور نالج، نالج جو ہے یہ ایک زوردار چیز ہے، یہ بیوقوف کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے، یہ انجینئر میں بندے کو بدل دیتی ہے، یہ بینکر بنا دیتی ہے، یہ سیاستدان بنا دیتی ہے۔ علم کے اندر اتنی پاور ہے۔ اگر جسمانی علم اتنا زوراور ہے
تو خدا کا علم کتنا زوراور ہوگا۔ آمین آمین۔ اس لیے ہمیں خدا کو جاننا ہے۔ ایک ہی بات ہے جس پہ زور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے موجودہ حالات کے اندر خدا کو جاننا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے ہمیں اس زمانے کے اندر نمک اور نور بنانا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا، میں بلکہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آنے والے زمانوں کے اندر آپ کی مصیبتیں بڑھ جائیں گی، آپ کے چیلنجز بڑھ جائیں گے، آپ کی مشکل بڑھ جائے گی، آپ کے جو سراؤنڈنگ چیزیں ہیں ان کے اندر اس قدر فرق آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اس کے اندر زندہ رہنے کی، فتح یاب رہنے کی ایک ہی چابی ہے، اور وہ زندہ خدا کی سمجھ ہے۔ آمین 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 آمین، ہاللویہ ہاللویہ۔ اور یہ جو لفظ ہے علم، ایک علم ہوتا ہے حقائق والا، ایک علم ہوتا ہے تجربے والا۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ حقائق والا تھا، تجربے والا نہیں تھا۔ ان کے باطن کے اندر تجربہ نہیں تھا خدا کا۔ انہیں پتہ ضرور تھا کہ یہوہ نے یہ کیا ہے، یہ کام کیا ہے، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے، اس کا تجربہ نہیں تھا۔ تو آج جس چیز کی کمی ہے، مسنگ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی حضوری کا تجربہ کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے۔ کلام اور روح القدس یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کلام روح کے بغیر آپ کو خشک کر دے گا، اور روح کی پہچان آپ کو کلام کے بغیر کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کلام کو جاننے کی کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ آخری بات، کلام کے اندر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ کلام ابتدا سے ہے، کلام کا خاص رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ یسوع نے کہا فقیوں فریسیوں سے کہ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ وہ اسکالر تھے اپنے زمانے کے، ڈاکٹر لیول کے بندے۔ ان کے پاس بائبل تو تھی، لیکن بائبل کا تجربہ نہیں تھا ان کے پاس۔ بائبل کا تجربہ جب نہیں ہوتا، پھر مسیح نے انہیں کہا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر یا میرے ہاتھ کے اندر یہ بائبل ہے، اس کی یہ ہرگز گارنٹی نہیں ہے کہ ہم خدا سے بھی واقف ہیں جو اس بائبل کا خدا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جیزس کرائسٹ الٹیمیٹ نالج ہے، یسوع مسیح حتمی علم ہے، آخری پیک کا، جس کے چوگرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور جب مسیح کا علم آ جاتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہمیں ڈگریز دیتی ہیں، لیکن مسیح کا علم ہمیں ابدی بنا دیتا ہے۔ مسیح کا علم ہمیں کیا کرتا ہے؟ ابدی بنا دیتا ہے۔ کالج سے آپ کو ڈگری ملے گی، اسکول سے آپ